آپ کے سوال اور ہمارے جواب پوچھیں۔ السلام علیکم، میں آبرو بات کر رہی ہوں پنڈی سے۔ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ عثمان گجدار پنجاب کو چلا رہے ہیں، تو عثمان گجدار کو کون چلا رہا ہے؟ مہربانی ہے آپ کی کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ عثمان بزدار پنجاب کو چلا رہے ہیں۔ وہ جو اس پہ وہ یاد آ گیا ایک بندے نے دوسرے سے پیسے مانگے کہ 1000 روپے کا چینج ہے تیرے پاس میں، اس نے کہا جی چینج تو نہیں ہے لیکن شکریہ آپ کا۔ تو شکریہ کس بات کا؟ اس نے کہا شکریہ اس بات کا کہ آپ نے سمجھا میرے پاس 1000 روپے ہو سکتے ہیں، تو آپ کا شکریہ آپ سمجھتے ہیں عثمان بزدار صاحب پنجاب کو چلا رہے ہیں۔ عثمان بزدار صاحب پنجاب کو نہیں چلا رہے۔ آدھا پاکستان جو ہے وہ برے طریقے سے پھنسا ہوا ہے ایگو کی جنگ کے اندر، بری پلاننگ کی جنگ کے اندر، اور وہ تمام کباڑ خانہ جو ہم نے 2018 میں تجرباتی طور پہ اس ملک اور قوم کے اوپر لاگو کیا، اس میں پھنسا ہوا ہے ہاف آف پاکستان۔ تو عثمان بزدار پنجاب کو نہیں چلا پا رہے، تو ظاہر جو عثمان بزدار کو چلا رہے ہیں وہ بھی ظاہر نہیں چلا پا رہے ہوں گے، تبھی تو عثمان بزدار سے نہیں چل پا۔ عثمان بزدار کسی بندے کا اچھا ہونا اور کسی بندے کا کمپیٹنٹ ہونا زمین آسمان کا فرق ہے دونوں چیزوں میں۔ تو لگایا ہی ایسا بندہ ہے کہ وہ ہمارے قابو میں رہے اس اسمپشن کے اوپر کہ اس کو سامنے رکھ کے ہم چلا پائیں گے، لیکن اس کے لیے خود میں صلاحیت بھی تو ہونا چاہیے نا، وہ صلاحیت نہیں ہے۔ تو عثمان بزدار صاحب کی جو کارکردگی ہے اصل میں تو ان لوگوں کی کارکردگی ہے جن کو ان کا خیال ہے کہ وہ ان کو چلا رہے ہیں۔ السلام علیکم طلعت صاحب، امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے، اور تمام تر جتنے بھی آپ کے تجزیے ہیں نو ڈاؤٹ کہ بہت انٹرسٹنگ تو ہوتے ہی ہیں، ساتھ بے باک قسم کے تجزیوں کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ ایک جان کا خطرہ بھی ہو؟ چلیں بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سوال یہ ہے کہ ایک چیز گردش کری، ایک سوال چینل پہ میں نے دیکھا کہ وہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود اپنی گاڑی ڈرائیو کر کے اسد کیسر کے پاس جاتے ہیں اور اسمبلی کو ڈیزولو کرنے کی بات کرتے ہیں، تو کیا ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ خود سے یہ فیصلہ کر سکیں؟ شکریہ۔ رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ پچھلے اسٹیج میں نے آپ کو بتایا کہ سیاسی طور پر ان کے لیے اچھا ہوگا کہ وہ ٹرم پوری نہیں کریں، کہ جب آپ ٹرم پوری نہیں کرتے تو ایک سٹل لیول آف تشنگی رہ جاتی ہے آپ کے ووٹر کے دل میں کہ جو ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہو جاتا۔ تو اس کے لیے خیر آئینی طور پہ ان کو جسٹیفیکیشن دینی پڑتی ہے، پھر وہ قانونی چیلنج بھی اس کو کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے۔ دلچسپ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں ہی کریں گے، لیکن ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ وہ اتنے زیادہ جو ہے نا، انلیس ان کو کہا جائے کہ آپ یہ طریقہ اختیار کریں، اس میں آپ کی بچت ہے، اور مکمل نہ کریں ٹرم، کسی ایک درمیانہ ارینجمنٹ بیچ میں کر لیتے ہیں، دوبارہ آپ نے الیکشن لڑنی ہے 1.5-2 سال کے اندر، یا 1 سال کے اندر 100 گنا لوگ بھول جاتے ہیں۔ تو آپ الیکشن کے قریب اگر یہ حالت لیں، دیکھیں 1 کتنا تقریباً 1.25 ٹریلین روپے کے تو ٹیکس لگانے ہیں، تقریباً 600 بلین کے ٹیکسز آپ نے دینے، 600 بلین کے ٹیکسز آنے والے سال کے اندر۔ یہ کہاں سے جانا ہے؟ آپ کے اور ہماری جیب میں سے ہی جانا ہے۔ تقریباً 125 سے زیادہ، بلکہ 1.5 ارب سے زیادہ تو آپ کو جو ہے بل پڑنے ہیں ابھی اور مزید بجلی کے۔ یہ آئی ایم ایف سے کمٹ کر کے آئے ہیں، کابینہ کے فیصلے ہیں۔ تو جی اتنا کچھ کرنے کے بعد کون سی حکومت جو بچے گی؟ تو میرے خیال میں ایک یہ بھی ان کو کہا جا رہا ہوگا جی کہ ذرا دیکھیں، آپ نے اگر پولیٹیکلی سروائیو کرنا ہے، لانگ ٹرم کھیلیں۔ کر لیا 3 سال 3.5 سال آپ نے اچھا شوق پورا کر لیا، نہیں چلا، تو اگر آپ نے بچت کرنی ہے تو یہ کام کر لیں۔ تو میں اس کو رول آؤٹ نہیں کرتا۔ السلام علیکم طلعت صاحب رومان عرض کر رہا ہوں امریکہ سے۔ میرا سوال ہے کہ پچھلے دنوں مسٹر پرائم منسٹر نے کالز لیے تو انہوں نے نہایت فضول قسم کی ایک بات کہی کہ عورتوں کے لباس جو ہے وہ مردوں کو دعوت دیتے ہیں۔ یہ عورتوں کی تذلیل اس طرح نہیں کر سکتا۔ اب تک اس کی طرف سے نہ کوئی تردید آئی ہے، نہ کوئی تنقید آئی ہے۔ دیکھیں جی، یہ تو اس کے اوپر تو ان کے
عمران خان صاحب کے بچوں کی جو والدہ ہیں جمائمہ، جن کے پاس ان کے بچے رہتے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ جی تم قرآن کا حوالہ دیا انہوں نے کہ جی تو مردوں کی آنکھوں کا پردہ جو ہے اس کی بات کرتا ہے اسلام. سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. جو جرم ہے اس کو آپ جو وکٹم ہے اس کی انسائٹمنٹ کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے. تو موٹر وے کے اوپر جو واقعہ ہوا تھا اس کے اندر بھی یہ آرگومنٹ میں نے لوگوں سے سنا جی کہ کیا ان کو پتہ نہیں تھا پیٹرول کو، جو پولیس والا وہ کیا کہہ رہا تھا مجھے پیٹرول پورا کیوں نہیں پا کے لے کے گڈی کے پیچھے تو سائڈ سے کھڑی کرتی گڈی اے کی گل نہیں. اسی قسم کا یہ آرگومنٹ ہے. اور یہ پیمانہ بنانے والے کون ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. جو مذہبی حلقے ہیں ان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو اس کے اوپر ہے. عمران خان صاحب نے یہ بیان دے کے بہت سے سوال اٹھا دیے کہ ان کی سوچ کیا ہے، وہ کس طریقے سے ایک جرم کو لباس کے ساتھ جو ہے جوڑ دیتے ہیں. لیکن میں یہ بتاؤں کہ یہ آرگومنٹ جو ہے نا یہ صرف عمران خان صاحب کا ہی نہیں ہے، بہت سے لوگ یہ آرگو کرتے ہیں. لیکن ہیڈ آف گورنمنٹ کو ایک خاص ان کی ایک تاریخ ہے، اس کے پیش نظر یہ بات کرنا سمجھ سے بالا ہے. لیکن بہت ساری باتیں سمجھ سے بالا، یہ کوئی بات چیز تو نہیں ہے. کسی بھی ملک کے سربراہ کی ایک بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ملک کے معاشی حالات سے قطع نظر وہ بین الاقوامی سطح پر اپنے ملک کو باوقار انداز میں پیش کرے. اور پھر اب تو عالمی اداروں کو بھی روک دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی ملک کو غریب نہ کہیں، کیونکہ اس سے اس ملک کے لوگوں کے حوالہ سے تضحیک کا پہلو نکلتا ہے. اب ایسے ملکوں کے لیے ڈیولپنگ کنٹریز کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے. دوسری طرف ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں جو ملکی یا بین الاقوامی سطح پر بات کرتے ہوئے چھوٹتے ہی پاکستان کو غریب ملک قرار دے دیتے ہیں. کبھی کہتے ہیں ترقی یافتہ ملکوں کو غریب ملکوں کے قرضے معاف کر دینے چاہیے، کبھی کہتے ہیں WHO غریب ملکوں کو مفت ویکسین فراہم کرے. ابھی برسوں ایک فورم پر فرما رہے تھے غریب ملکوں سے سرمایہ کی منتقلی روکی جائے، وغیرہ وغیرہ. میری خان صاحب کے سٹاف اور مشیران سے گزارش ہوگی کہ وہ خان صاحب کو عالمی سطح پر کمیونیکیشن کی نزاکتوں سے آگاہ کریں. بہتر ہوگا کہ انہیں سمجھایا جائے کہ دیگر سربراہان کی طرح بھول چوک سے بچنے کے لیے وہ بھی حساس موضوعات پر لکھی ہوئی، تیار کی ہوئی، نپی تلی گفتگو کیا کریں. اور پھر شاید ان کی عملی زندگی کی 3 سے زائد دہائیاں چونکہ چندہ جمع کرتے ہوئے گزری ہیں، اس لیے آج بھی ترقی یافتہ ممالک کے لیڈران یا عالمی اداروں سے معیشت پر گفتگو کرتے ہوئے ان پر وہی فریم آف مائنڈ حاوی ہوتا ہے جس سے ملک کی وقار کو ذکر پہنچتی ہے. بجائے کہ خان صاحب ہماری عزت اور وقار کے محافظ بنتے، اس میں بڑھوتی کرتے، وہ ہمیں ایک غریب، مسکین اور بیچارے ملک کی طرح پیش کرتے ہیں. طلعت صاحب آپ سے بھی گزارش ہے کہ اس موضوع پر اپنی رائے کا اظہار فرمائیں. آپ کا مفصل سوال، شکریہ آپ کا. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. تقاریر کرنے کا ایک طریقہ ہے، تہذیب ہے. اس تہذیب کو آپ وائلیٹ کریں گے تو منہ کی کھائیں گے. دنیا کے جو بہترین بولنے والے ہیں وہ پرومپٹرز کے ساتھ بولتے ہیں، وہ چٹوں کے ساتھ بولتے ہیں. ہمارے یہاں پر ہم نے چونکہ ہر چیز کو ٹھٹھا بنایا ہوا ہے تو جو چٹ استعمال کرتا ہے پڑھنے کے لیے وہ کہتے ہیں جی وہ بیوقوف آدمی ہے، وہ پڑھا لکھا نہیں ہے. وہ دیکھو جی پڑھ کے جو ہے نا وہ پڑھتا ہے اور پھر بولتا ہے. ہمارے بہت سارے رپورٹرز ہیں، میں ضمن بتا رہا ہوں، ان کا بھی یہ خیال ہے کہ نوٹ بک ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے. دنیا کی جو بہترین ٹریننگ جن اداروں کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے وہ جو ہمیں بتاتے ہوتے تھے یا ٹریننگ کرتے ہوتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ نوٹ بک کے بغیر کوئی صافی نہیں ہوتا. اتنا کوئی علامہ نہیں ہے کہ ساری چیزیں اس کے ذہن کے اندر ہوں. نوٹ بک سے کنسلٹ کر کے لوگوں تک حقیقت پہنچائیں. ڈپلومیٹس، لیڈرز اصطلاحوں کے استعمال کے اندر بہت احتیاط کرتے ہیں. آپ نے تو غربت کی بات کی، غریب ممالک کی بات کی. ہمیں تو باہر جا کے کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کرپٹ ترین ملک ہے. انویسٹرز کانفرنس کے اندر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کرپٹ ترین ملک ہے. تو اصطلاحوں کو تو چھوڑیں جو اپنی سبکی کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں دہشت گردی کی عام جگہ آ رہا ہے، کبھی کہتے ہیں فلاں جگہ سے دہشت گردی ہو رہی ہے، کبھی کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے بندے اپنے بیچے ہیں امریکی ڈالرز کی خاطر، یہ امریکی جنگیں ہم لڑتے رہے. ایک نہیں پوری تاریخ ہے.
تو ظاہر ہے جب یہ زوم ہو کہ ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور جو بولیں گے وہ حرف آخر ہو تو ظاہر ہے پھر ایسی غلطی ہی ہونی ہے. کبھی حضرت عیسیٰ کو علیہ السلام کو تاریخ سے نکال دیتے ہیں, کبھی بارڈر آگے پیچھے کر دیتے ہیں. تو اگر لکھا ہو تو آسان ہو جاتا ہے پڑھنا, لیکن لکھے ہوئے کو پڑھنا پڑتا ہے, تھوڑی سی مشکل ہے. علیکم طلعت صاحب ہمارے وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں کہ پاکستانی ایک سال میں 1000 ارب ڈالر باہر بھیجتے ہیں, اور میں نے جو پڑھا ہے میرے علم میں جو آیا ہے کہ ٹوٹل ملک کی GDP 280 ارب ڈالر کے قریب ہے. تو یہ 1000 ارب ڈالر کیسے ہیں پاکستانیوں نے باہر ایک سال میں بھیج دیا؟ اور جناب ایک اور بات فرما رہے ہیں کہ ہم نے 2.5 سال میں 35,000 ارب روپیہ قرضہ جو ہے نا وہ واپس کیا ہے. تو جب یہ حکومت آئی تھی تو اس وقت تقریباً 28,000 ارب روپیہ یا 30,000 ارب روپے کے قریب ٹوٹل قرضہ تھا. ہمارا ٹوٹل بجٹ تقریباً 5,000-6,000 ارب روپے کے قریب یہ اناؤنس کرتے ہیں, اور اس میں سے ان جناب نے 35,000 ارب روپیہ کہاں دے دیا ہے؟ ان سے یہی پوچھ لیں. میرے پاس اس کا کوئی ایسا جواب نہیں ہے جو اپیل کرتا ہو کسی بھی فیکٹ کو. آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں, یہ اپنے ان کے فگرز ہیں کہ 2008 اور 2013 کے درمیان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو 45 بلین ڈالرز کا قرضہ 65 بلین پہ چلا گیا تھا. تو آپ خود حساب لگا لیں کہ کتنے بلین انکریز ہوا تھا. اس کے بعد PMLN کی حکومت آئی 2013 سے لے کر 2018 تک, تو جو قرضہ تھا پاکستان کا وہ 65 سے 95 بلین پہ چلا گیا. 35 بلین انہوں نے بورو کیا. ان کا کہنا یہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر قرضے لے کے آپ بہت سارے پروجیکٹس کرتے ہیں, تو ہم نے کون سا جو ہے نا, ہم نے تو بڑے بڑے پروجیکٹس لگائے ہیں, وہ گنواتے بھی ہیں آپ کو. بہرحال وہ ایک علیحدہ بحث. جب PTI کی حکومت آئی جس نے کہا تھا کہ ہم نے قرضے واپس کرنے اور نئے قرضے نہیں لینے, خودکشی کر لوں گا, نئے قرضے نہیں لوں گا, IMF کے پاس نہیں جاؤں گا. وہ قرضہ ہی ہے نا, اور کیا ہے, زکوٰۃ تھوڑی دے رہے ہیں ہمیں وہ. تو اس وقت جب یہ آئے جون 2018 کو تو 95 بلین ایکسٹرنل ڈیٹ تھا ہمارا. اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو جو آخری فگر ہے دسمبر 31 2020 کا, تو 116 بلین پر ہمارا قرضہ پہنچا ہوا ہے. انہوں نے 2.25 سال میں 20 بلین کے لگ بھگ قرضے لے لیے, مزید اور لینے. اور PMLN والے بھی کہتے ہیں کہ ہمارے جو 35 بلین ہم غلط کاؤنٹ کرتے ہیں, لیکن اس کو بیس لائن فگر اگر آپ رکھ لیں تو بنیادی بات کرنے کی ہے کہ 116 بلین قرضہ ہے. 20 بلین قرضے لے چکے ہیں ہم ابھی تک 2.25 سال کے اندر. تو کون سا 35 بلین کا قرضہ جو ہے وہ واپس کیا ہوتا تو یہ حال ہوتا. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیسی بات کرتے ہیں آپ. پھر اتنے اگر ڈالرز, یہ اس طرح کے ڈالرز جو پاکستانی باہر بھیج رہے ہیں یا باہر سے ادھر آ رہے ہیں, پتہ نہیں, کبھی وہ 200 بلین ڈالرز کی بات کرتے ہیں, کبھی کہتے ہیں 10 بلین ڈالر جو ہیں وہ پاکستان سے چوری ہو رہا ہے پیسہ. اگر 10 بلین ڈالر ہر سال چوری ہو رہا تھا ان کے اپنے بیان کے مطابق, تو ابھی تک 30 بلین ڈالر تو ہمارے پاس ہونا چاہیے نا جی, بچ جانا چاہیے. نیک حکومت آئی ہوئی. تو اس سمراج یہ کہ ہم نے یہ پھر جو 20 بلین ڈالر جو ہے اوپر مزید قرضہ لیا, یہ نہیں لینا چاہیے تھا, ہمیں تو پیسے واپس بھی کرنے چاہیے تھے. تو یہ جو اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہے آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے, بنیادی بات یہ ہے کہ اس حکومت نے پاکستان کی تاریخ میں ایئر آن ایئر جس کو کہتے ہیں سب سے زیادہ قرضہ لیا ہے. اور جو قرضے یہ کہتے ہیں واپس کیے, واپس نہیں کیے. نئے قرضے لے کے وہ یا رول اوور کروائیں یا ان کو ایڈجسٹ کروائیں. یہ بھی حقائق ہیں جو ان کی اپنی بکس کے اندر لکھے ہوں.